اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. لیٹ him explain and complete. ہم اپنے گھروں میں والدین اپنے بچوں کی جب تربیت کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ معاملات میں مصروف ہوتے ہیں، تو اکثر بچے بہت کریٹیو اور پروڈکٹیو ہوتے ہیں. وہ کچھ اپنے والدین سے، بڑے بہن بھائیوں سے، گھر کے بڑے افراد سے جب وہ کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑے توجہ سے اور بڑے پیار سے ان کی بات سننی چاہیے اور ان کی بات کو امپورٹنس دینی چاہیے، تاکہ جو بچہ بات بیان کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے، یونیک بات ہے، تاکہ وہ مزید اس کو گرو کرے اور اس بات کو جاری رکھے. اور اس طرح بچے کے جو اندر چھپے ہوئے صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہوتی رہتی ہیں. بچے کا کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتا ہے اور بچے کی ہیجیٹیشن ختم ہوتی ہے. اسی طرح بچے کی تربیت اور بچے کے ساتھ جو اچھی فرینکنس، فرینڈلی انوائرمنٹ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب ہم بچے کو مکمل وضاحت سے بات کرنے کا موقع دیں گے، بچے کو بات مکمل کرنے کا موقع دیں گے، پھر ان کی بات کو داد دیں گے ہم. تو بچے کی جو ایک شروع سے تربیت یہ ہو جائے گی کہ بچے سے ہچکچاہٹ ختم ہوگی، بچے کو بات بیان کرنے میں بہت آسانی ہوگی اور بچہ مزید جو اپنے اندر اس کی کریٹیو جو چیزیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، ان کو اچھے طریقے سے نکھار سکے گا وہ. اسی طرح بچے پھر جب اسکول لیول میں چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی معاملات ہوتے ہیں. اسکول سے بچے ہائی اسکول میں چلے جاتے ہیں اور پھر کالج، یونیورسٹیز، جتنا بھی معاملہ تعلیمی جاری رہتا ہے بچوں کا، ٹیچرز جس سٹیج پہ بھی آئیں بچوں کو اچھے طریقے سے ان کی صلاحیت جو ہے ان کو جانچنے کی جو ہے ان کے اندر کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. اور جب کوالٹی ہمارے پروفیسرز، ہمارے ٹیچرز کی اچھی ہوگی اور وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ وسیع دل سے بچوں کو موقع بھی دیں، بچوں کی بات بڑے تفصیل اور تحمل سے سنیں. اور بہت سارے بچے ایسے پیچھے رہ جاتے ہیں جن کو موقع نہیں ملتا اور وہ کچھ بات بیان نہیں کر سکتے. کچھ بچے تو بات کر کے، وضاحت کر کے اٹینشن حاصل کر لیتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں وہ بات نہیں بھی کرتے، وضاحت نہیں بھی کرتے، لیکن ٹیلنٹ ان کے اندر بھی ہوتا ہے. تو وہ ٹیچرز کے اوپر بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ یہ چھپے ہیرے اس طرح کے جو ہوتے ہیں ان کو بھی ذرا پالش کر کے ایک اچھے فرد کا موقع بننے کا دیں. اور اسٹوڈنٹ جب اسپیچ کمپٹیشن اور تقریر کے مقابلے، کھیل کے میدان کے مقابلے، جب وہ اپنے اس بات کا اظہار کریں کہ ہم اس کھیل میں اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، میں اچھی نعت پڑھ سکتا ہوں، میں اچھی اسپیچ کر سکتا ہوں، میں کرکٹ، فٹ بال، ETC یہ جو بھی گیمز ہیں میں ان میں اچھی کارکردگی دکھا سکتا ہوں. تو ان کو بھرپور طریقے سے بچوں کو موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنا بروئے کار لا سکیں اور اپنے مستقبل کے لیے وہ اپنی روشن راہیں متعین کر سکیں. اسی طرح بچے تعلیمی سرگرمیاں مکمل ہونے کے بعد جب وہ جاب کے لیے مختلف لوکیشن میں، مختلف فرم میں جاتے ہیں، میڈیکل فیلڈ ہے، انجینئرنگ فیلڈ ہے، مکینیکل، ٹیکنیکل، جتنے بھی معاملات ہیں جہاں پہ روزگار کے لیے نوجوان لوگ جاتے ہیں یا بزرگ بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو بھی ایک موقع ملتا ہے بعض اوقات اپنی خدمات انجام دینے کا. تو وہاں پہ جو موجود سینئر سٹاف ہوتا ہے یا جو اس فرم کے مالک کا کردار ہے وہ بھی اس میں اسی استاد اور اسی والد کی طرح ہوتا ہے کہ جو نیو کمر ہیں ان کو بھی پورا موقع دینا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، ان کو بولنے کا پورا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ آپ کے فرم میں وہ ایک اچھا فرد جو ہے وہ بننے کا ان کو موقع ملے.
اور وہ اس فرم کے لیے بہت اچھا کچھ کر سکیں اور اس فرم میں کچھ ایسی خوش آئند تبدیلیاں لے آئیں جو اس میں موجود فرم لوگوں کے لیے اچھی ہوں اور اس مالک کے لیے اچھی ہو. تو وہ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب باس یا سینئر سٹاف جونیئر سٹاف کو یا نئے آنے والے لوگوں کو پورا موقع دیتے ہیں اپنے ٹیلنٹ کے مظاہرے کا، ان کی جو کریٹیو جو ہوتی ہے صلاحیت، پروڈکٹیو ہیں، وہ تبھی کارآمد ہیں جب ان کو موقع ملے گا. یعنی ہم کچھ بعض کا دیکھتے ہیں سینئر لوگ ہیں تو جونیئرز کے ذہن میں بات آتی ہے یا کچھ ان کے ذہن میں کوئی ایسا حل آتا ہے تو اتنا گیپ ہوتا ہے باس اور امپلائی کے درمیان یا سینئر اور جونیئر سٹاف کے درمیان یا نیو کمر کے درمیان، وہ ہیزیٹیشن کی وجہ سے اور اپنا فرینڈلی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بات وہاں پہ پیش نہیں کرتا. تو وہ خود بھی اس بچے کا فیوچر جو ہے وہ وہاں پہ امپلائی کا اسپائل ہوتا ہے اور جو فرم ہے وہ بھی اس کے فائدے سے محروم رہتی ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا بیان کرتا ہوں. ایک پروفیسر اکیڈمی میں پڑھاتا ہے تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو اس کو ایک ورکر کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ایک 18 سال لڑکے کو اپنے کام کے لیے، چائے کے لیے یا اپنے اکیڈمی کے کام کے لیے رکھ لیتا ہے. تو جو وقت پڑھائی کا آغاز ہوتا ہے اس وقت وہ دروازے بند کر کے اس ورکر کو باہر بھیج دیا کرتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جب تعلیمی نصاب 2 ماہ کا پورا ہوتا ہے تو حسب معمول پروفیسر ان اسٹوڈنٹس کا ٹیسٹ شروع کرتے ہیں. تو پروفیسر ان اسٹوڈنٹ کو ڈائس پہ آنے کا باری باری موقع دیتے ہیں تو وہ اپنے نقطہ نظر کو پیش کرتے ہیں. جب اسٹوڈنٹس اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کر چکے ہوتے ہیں تو پروفیسر کو مایوسی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ان کی امید تھی یا جو ان کی ایک بچوں سے توقع تھی وہ ان کو پوری ہوتی نظر نہیں آتی. تو وہ جو ورکر ہوتا ہے اس صورتحال میں وہ پروفیسر سے یہ بات کہتا ہے کہ آپ مجھے اس نصاب کے بارے میں بولنے کا موقع دیں. تو وہ پروفیسر اس ورکر کو کہتا ہے کہ آپ اس نصاب کے بارے میں کیسے بات کریں گے، آپ نے تو کلاس نہیں اٹینڈ کی. تو وہ ورکر کہتا ہے کہ جب آپ دروازے بند کر کے اسٹوڈنٹس کو اندر لیکچر دے رہے ہوتے تھے تو میں باہر دروازے پہ بیٹھ کر آپ کا لیکچر سن رہا ہوتا تھا. وہ بات توجہ سے سنتا ہے، بات مکمل سنتا ہے. تو وہ پروفیسر اس ورکر کو ڈائس پہ آنے کا کہتا ہے اور وہ اسٹوڈنٹ کے سامنے اس نصاب کے بارے میں بات کرنا جب شروع کرتا ہے تو ایسے جاندار طریقے سے وہ بات کرتا ہے، ایسے شاندار طریقے سے بات کرتا ہے، وہ تمام اسٹوڈنٹس کو اور پروفیسر کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے. وہ آدھا گھنٹہ اس نصاب کی اہمیت اور اس نصاب کے نقطہ نظر کے بارے میں بات کرتا رہتا ہے. تو یہ بات جو آپ کو بتائی، یہ جو آپ کو سامنے واقعہ جو میں نے پیش کیا، وہ پروفیسر افلاطون تھا اور جو شاگرد تھا اس کے نام سے پوری دنیا واقف ہے، ارسطو کے نام سے. وہ جو اسٹوڈنٹ اور جو ورکر تھا وہ ارسطو تھا. وہ جس طرح افلاطون نے ارسطو کو موقع دیا، اسی طرح جب ہم والدین اپنے بچوں کو محبت سے اور بڑے توجہ سے بچوں کو بولنے کا، بچوں کو بات مکمل کرنے کا پورا موقع دیں گے، اور اسکول میں جو اساتذہ کرام ہیں
جس لیول پہ بھی ہیں، یونیورسٹی لیول پہ ہیں، کالج میں ہیں، اسکول میں ہیں، بچوں کو بھرپور بولنے کا موقع دیں، ان کو ان کے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع دیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے اجاگر کر سکیں، ہمارے معاشرے کے جو رول میں ہیں اہم رول پلے ادا کر سکیں۔ اور اسی طرح جب فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو وہ ادھر بھی یہی معاملات ہیں، یعنی یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ والدین سے لے کے اسکول سے پھر جتنے بھی ورکنگ فرمز ہیں، وہ فیکٹریز ہیں، چاہے وہ میڈیکل سٹاف ہے، انجینئرنگ سٹاف ہے، جتنے بھی معاملات ہیں، تو جب وہاں کے لوگ، والدین، ٹیچرز اور باس سب لوگ اپنے ماتحت لوگوں کو بھرپور طریقے سے بات کرنے کی اور بات مکمل کرنے کی، وضاحت سے بات بیان کرنے کا موقع دیں گے، ان کے اندر سے ہچکچاہٹ ختم کریں گے، ان کے اندر جو انفرادی ایک اسپیشل یونیک اللہ تعالیٰ نے خداداد صلاحیتیں انسان ہر ایک کے اندر رکھی ہوئی ہیں الگ الگ، تو یقین کریں آپ ہمارے ملک میں بہت سے ارسطو مزید تیار ہو سکتے ہیں اگر آپ اس چیز کا بغور مطالعہ کریں، آپ تحقیق کریں۔ مختلف باہر جو ممالک ہیں ان میں ہمارے ملک کے جو ٹاپ کلاس کے ڈاکٹرز، ٹاپ کلاس کے ٹیچرز، ٹاپ کلاس کے مکینیکل انجینئرز، جس بھی شعبے میں آپ کو پاکستان کے مایہ ناز جو ہیں اسٹوڈنٹ بھی ملیں گے، مایہ ناز ڈاکٹر بھی ملیں گے، پائلٹ بھی ملیں گے۔ بات یہی ہے، جو میری یہ بات آپ کو دینے کا، پیغام دینے کا مقصد ہے کہ جس طرح کہ ہم کسی کو بات کرنے کا جب موقع دیتے ہیں اور جب ہم اس کو وضاحت کرنے کا موقع دیتے ہیں تو تبھی اسی صورت میں ہم اس بندے کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جتنی یورپ کنٹریز ہیں، جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ لوگوں کو پورا موقع دیتے ہیں اپنی سکلز کا مظاہرہ کرنے کا، اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرنے کا، جو بھی فیلڈ ہو۔ تو آپ دیکھ لیں وہ ملک کس کس لیول تک ترقی کر چکے ہیں۔ بلیو می، اگر یہی روش ہم اپنا لیں، والدین سے لے کے بچوں کو معاملات کی تربیت کرنے سے لے کے بچوں کو جب ہم شاندار طریقے سے بولنے کا، بات کرنے کا موقع دیں گے، اور ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کی اچھے طریقے سے بات سنیں گے اور ان کے اندر چھپے ہوئے جو گوہر ہیں ان کو بروئے کار لائیں گے، اور اسی طرح فرم والے جو جاب والے لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں، ایون کہ جتنے بھی معاملات ہیں جو اپنے ماتحت لوگوں کو بھرپور موقع دیں گے تو بہت سے نایاب اور قیمتی ٹیلنٹڈ انسان ہمارے معاشرے کے جو ہے تیار ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں ایک افلاطون کے موقع دینے سے آج تک دنیا جو ہے وہ ارسطو کو جانتی ہے۔ اگر افلاطون نے ارسطو کو بولنے کا موقع نہ دیا ہوتا یا اس کو وضاحت کرنے کا موقع نہ دیا ہوتا تو شاید ہم ارسطو کے نام سے واقف نہ ہوتے، اور ارسطو یہ کمال کی بلندیوں کو چھو بھی نہ سکتا۔ تو میں اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ دل بڑے رکھیں، ٹوکنے سے پرہیز کریں، جذباتی ہونے سے گریز کریں۔ چاہے آپ عمر میں بڑے ہیں، چاہے آپ عمر میں چھوٹے ہیں، سٹاف کا ممبر آپ سے بڑی عمر کا ہے، الغرض جو بھی رشتہ ہے، والدین تو ہیں ہی والدین، ٹیچرز ہیں وہ بھی ان کے اسٹوڈنٹ کے معاملات ہیں، جتنے بھی فیلڈ کے زندگی میں ہمارے میں جتنے بھی معاملات ہیں، آپ لوگوں کو بولنے کا موقع دیں، چاہے آپ پروفیسر ہیں، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، مریض کے معاملات ہیں، فیلڈ کے معاملات ہیں، تو اپنے اندر یہ ایک تھوڑی سی تبدیلی لے کے آئیں۔ ایک لوگ جتنے بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں، یقین کریں کسی ٹیلنٹ سے کم نہیں ہے، ان کو موقع کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں جو بھی میرا یہ پیغام سن رہا ہے اس سے اچھا سبق حاصل کیا ہوگا اور اس کو عملی طور پر بھی اپنی زندگی میں شامل کریں گے، اور جتنے بھی پیغامات اس کے ساتھ میں نے اپنے ایک میسج کے لیے دیے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ
کہ پیار بانٹیں، موقع دیں، بولنے کا بھی، وضاحت کرنے کا بھی، تو اس کا پھل آپ کو بھی ملے گا ڈیفینیٹلی، بلیو می۔ تو جب ہم بولنے کا موقع دیں گے تو خود بھی ہم مستفید ہوں گے، والدین بھی ہوں گے مستفید اس سے، ٹیچرز بھی ہوں گے، ادارے والے بھی ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب بڑے محبت اور پیار سے ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ بیل آئکن پہ آل نوٹیفیکیشن پہ ضرور کلک کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔